السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، آیت نمبر 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ الف خالی ہے تو اس کے اوپر خود سے زبر لگائیں گے۔ شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، زال نرم حروف نرمی سے پڑھیں گے۔ مدی اصلی لے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ زال نرم حروف نرمی سے پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را موٹا پڑھیں گے۔ را کی 12 حلقے ہیں موٹا پڑھے جانے والی۔ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، اور را ساکن ما قبل پیش ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر ہو۔ تو اس طرح جو ہے را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر آ رہی ہے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے۔ قاف موٹا حرف ہے، موٹا پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ نون ساکن تنوین کو یہاں پہ واو کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام صغیر متقاربین ناقص۔ قاف موٹا پڑھیں گے، عین وسط الحلق سے ادا کریں گے، واو مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پہ بھی ادغام صغیر متقاربین ناقص ہو رہا ہے۔ نون تنوین کا واو میں عین وسط الحلق سے ادا کریں گے۔ کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے، مد اصلی کریں گے۔ اظہار شفیہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفیہ ہوتا ہے۔ حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے۔ را موٹا پڑھیں گے، مد اصلی کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ خا موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور اس کا مجموعہ خود صاد ضبط تنقیص۔ قاف موٹا حرف ہے، موٹا پڑھیں گے۔ سین میں باریک سیٹی ہے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے۔ کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے۔ را موٹا پڑھیں گے، را ساکن ما قبل زبر آ رہی ہے۔ دعاد موٹا پڑھیں گے، اور دعاد حروف مستعلیہ میں سے۔ را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے۔ مد اصلی کریں گے، یہاں پہ بھی مد اصلی کریں گے۔ قا موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے۔ قاف موٹا پڑھیں گے، تا باریک حرف ہے، 2 آنکھوں والا ہا، اس کو پڑھتے وقت تھوڑی سی ساؤنڈ بھاری ہو جاتی ہے۔ الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ با موٹا پڑھیں گے، با حروف قلقلہ میں سے با کی آواز پلٹ کے آئے گی جب ساکن حالت میں ہوگا۔ ہاں میں ہم سے، ہم کا مطلب ہوتا ہے سانس کا جاری رہنا۔ کاش والا کاف باریک پڑھیں گے۔ قاف موٹا پڑھیں گے، مد اصلی کریں گے، عین وسط الحرف سے ادا کریں گے، اور زال نرم حروف ہے، یہاں پہ بھی مد اصلی کریں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، اور را موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہوگی تو را ساکن ہو جائے گا، تو را ساکن ما قبل فتح جو ہے فتح آ جائے گا، تو اس کو اس وجہ سے موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو ہے نون مشدد کا غنہ کریں گے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ را موٹا پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ مد منفصل جائز ہے، حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اس کی مقدار جو ہے 4 حرکت ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ 4 الف کے برابر نون مشدد کا غنہ کریں گے، کاش والا کاف جو ہے باریک پڑھیں گے۔ نون ساکن کا اخفا کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے، خا حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، اور یہاں پہ ادغام شمسی ہے، یہاں پہ لام عل کا ادغام ہو رہا ہے۔ را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر فتح آ رہی ہے۔ قاف موٹا پڑھیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے۔ خا موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور ز باریک سیٹی ہے۔ یا جو ہے یہاں پہ یا لین ہے، وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو، اور یہ حروف لین جو ہے نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ الٹا پیش کھڑی زبر کے واو مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتا ہے، الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، زوا موٹا پڑھیں گے،
مد اصلی کریں گے، اس کو محل مد بھی کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، صاد موٹا حرف ہے، اس میں حروف سیٹی کی ساؤنڈ ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے الف موٹا پڑھیں گے، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اور یہاں پہ را بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ما قبل فتح آ جائے گی۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر فتح ہے، مد منفصل جائز ہے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، محل مد ہے، عین وسط الحلق سے ادا کرنا ہے، محل مد ہے، محل مد ہے، یہاں پہ بھی نون ساکن تنوین کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام صغیر متقاربین ناقص نون تنوین کا یا میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پہ بھی مد اصلی ہے، اس کو محل مد بھی کہتے ہیں، مد اصلی ہے، نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، مد اصلی ہے یعنی محل مد ہے، را موٹا پڑھیں گے، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اظہار شفوی ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہے، نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے کر جانی ہے، جیسے فآمنا جو ہم نے کیا ہے نا من، یہ ہم ناک میں آواز لے کر گئے ہیں، را موٹا پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، مد اصلی ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، مد اصلی ہے، غین موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو ہے را باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ما قبل کسر آ رہی ہے، الف مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، زال نرم حروف ہے، واو مد ہے یعنی محل مد ہے، یہاں پہ بھی محل مد ہے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے، را ساکن ما قبل کسر آ رہا ہے، را کی جو ہے باریک پڑھے جانے والی 7 حالتیں ہیں، را ساکن ما قبل کسرہ ہو، اب نون مشدد ہے تو اس پہ غنہ کریں گے، مد اصلی کریں گے، یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے اور مد اصلی کریں گے، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، واو پہ زبر ہے جلدی سے پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، مد اصلی کریں گے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، اظہار قمری ہو رہی ہے، لام ال پڑھا جا رہا ہے، تو جو ہے با حروف قلقلہ میں سے اس کے آواز کھینچ کے پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، مد اصلی اور یہاں پہ بھی را موٹا پڑھیں گے کیونکہ وقف کی صورت میں بھی را ساکن ہوگا تو را ساکن ما قبل فتح آ جائے گا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ را موٹا پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، مد اصلی ہے، کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے، مد اصلی کھینچ کے پڑھیں گے، عین وسط الحلق سے ادا کریں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، مد اصلی عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے، را پہ پیش ہے، را موٹا پڑھیں گے، سین باریک پڑھیں گے، سین میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے اور حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، محل مد ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، خا موٹا پڑھیں گے، زا باریک پڑھیں گے اور زا میں باریک سیٹی ہے، جیسے لا تخزنا لا تخزنا یوم القیامہ، وقف کی صورت میں تا ساکنہ ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی، نون مشدد کا غنہ کریں گے، کش والکاف باریک پڑھیں گے، مد اصلی کھینچ کے پڑھیں گے، خا موٹا پڑھیں گے، جو ہے یہاں پہ بھی مد اصلی ہے یعنی یا مد کھینچ کے پڑھیں گے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے دال حرف قلقلہ میں سے اس کی آواز پلٹ کے آئے گی، جب وقف کریں گے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے لا تخلف المیعاد، میعاد، یا مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پہ کھینچ کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مد عارض وقفی ہوتی ہے، کلمہ قرآن میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، تو اب یہاں پہ دیکھیے حروف مدہ کون سا ہے، الف مدہ ہے، اور دال جب ہم وقف کریں گے تو دال پہ سکون عارضی ہو جائے گا، تو اس کی مقدار طول توسط کسر ہے لیکن طول اولا ہے،
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، مد اصلی ہے کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پہ بھی محل مد ہے، اظہار شفیہ اور را موٹا پڑھیں گے، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، یہاں بھی اظہار شفیہ نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، مد منفصل جائز ہے، دعات موٹا پڑھیں گے، یا مد عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، مد اصلی کھینچ کے پڑھیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا کریں گے، یہاں پہ بھی آگے نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا کریں گے، زال نرم حروف نرمی سے پڑھیں گے، یہاں پہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، نون کا اخفا ہو رہا ہے، سا نرم حروف ہے نرمی سے پڑھیں گے، اور وقف کرتے وقت اس کا وقف ایسے ہی ہوگا جیسے او سا، اور وقف کی صورت میں بھی او سا، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، دعات موٹا پڑھیں گے، میم مشدد کا غنہ کریں گے، یہاں پہ میم میں میم کا ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک لاب ہو رہا ہے، نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدلیں گے، جیسے پہلے تھا من، لیکن اب یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کو ہم میم کے ساتھ بدلیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے اقلاب کرنا، جو ہے بدلنا، جیسے من سے میم، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، دعات موٹا پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، محل ماد ہے، یہاں پہ بھی محل ماد ہے، زال نرم حروف ہے، ہاں میں بھاری ساؤنڈ ہے، را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، واو مد ہے، وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، خا موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور واو مد ہے تو ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ نون ساکن کا اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ عین ہا قین خا میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا، مد اصلی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اظہار شفیہ واو مد ہے، زال نرم حروف ہے، واو مد ہے، محل مد ہے، سین میں باریک سیٹی ہے، محل مد ہے، قاف موٹا پڑھیں گے، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، محل مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے، محل مد یعنی واو مد ہے، الف مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کش والا کاف باریک پڑھیں گے، فا باریک پڑھیں گے، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر فتح ہے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، اظہار ہلکی کریں گے، اور یہاں پہ اظہار شفیع ہو رہا ہے، سین میں باریک سیٹی ہے، یا والا حرف جو ہے اس پہ شد ہے تو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، کھڑی زبر الف مد قائم مقام مدہ ہوتی ہے، اظہار شفیع ہے، دال حروف قلقلہ میں سے اس کا آواز پلٹ گائے گی، خا موٹا پڑھیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، اظہار شفیع کریں گے، جناتیوں نون مشدد کا غنہ کریں گے، جیسے جناتیوں، نون ساکن تنوین کا اخفا کریں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے آواز پلٹ جائے گی، محل مد کریں گے، نون ساکن کا اخفا کریں گے، ہاں میں ہم سے 2 آنکھوں والا ہاتھ جو تھوڑا سا بھرا پڑا جاتا ہے، اظہار کمری ہے، نون ساکن کا اظہار کریں گے، را موٹا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی یہاں را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ما قبل زبر آ رہی ہے، سا نرم حروف نرمیز پڑھیں گے، میم مشدد کا غنہ کریں گے، جیسے ثوابا من، آگے نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، ان دل، یہاں پہ بھی جو ہے اظہار ہلکی ہو رہا ہے اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا، لفظ اللہ کلام باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر آ رہی ہے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر آ رہی ہے،
نون ساکن کا اخفا کریں گے، الٹا پیش واو مدہ قائم مقام مدہ ہوتا ہے. ہاں میں ہم سے، ہم کا مطلب ہوتا ہے سانس کا جاری رہنا. باریک سیٹی کریں گے. سا بھی نرم حروف ہے اور اس میں بھی باریک سیٹی پائی جاتی ہے. با حروف قلقلہ میں سے اس کے بعد پلٹ کے آئے گی اور جہاں پہ بھی مد عارض وقفی ہے اور اس کا قاعدہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو حروف مدہ الف مدہ آ رہا ہے اور اس کی آواز پلٹ کے آئے گی کیونکہ با ساکن حالت میں جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مد اصلی کریں گے، غین موٹا پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے. را مشدد ہے اور اس کے اوپر فتح ہے تو را کی جو 12 حالتیں ہیں ان میں را مشدد اس کے اوپر فتح ہو، را مشدد ما قبل فتح ہو اور را مشدد اس کے اوپر ضمہ ہو تو یعنی پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے. نون مشدد کا غنہ کریں گے، قاف موٹا پڑھیں گے اور جو حرکات ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں ان کو جلدی سے پڑھتے ہیں. شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھتے ہیں. زال نرم حروف نرمی سے پڑھیں گے. مد اصلی کریں گے، کش والا کاف باریک پڑھیں گے اور را موٹا پڑھیں گے اور وہاں واو مدہ کھینچ کے پڑھیں گے. اظہار قمری ہے اور یہاں پہ جی مد عارض وقفی ہو رہی ہے. کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی و دال حروف قلقلہ میں سے اس کے بعد پلٹ کے آئے گی اور مد کی جو آواز ہے طول توسط کسر ہے لیکن طول اولا ہے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے کفروا فی البلاد. دال حروف قلقلہ میں سے تو اس کے بعد پلٹ کے آئے گی. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. مد اصلی کریں گے، آئین گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، قاف موٹا پڑھنا ہے، محل مد ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم مشدد کا غنہ کریں گے، سا نرم حروف ہے نرمی سے پڑھیں گے اور حمزہ پہ جھٹکا دیں گے. حمزہ پہ جزم ہے تو یہ حمزہ شمار ہوگی. جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مد ہے. اظہار شفی ہے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، حمزہ پہ جھٹکا دیں گے اور جہاں پہ اظہار قمری ہے وقفی صورت میں مد عارض وقفی ہے اور اس کی مقدار طول توسط کا اثر ہے لیکن طول اولا ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے. کاش والا کاف باریک پڑھیں گے، یہاں پہ زال نرم پڑھیں گے، مد اصلی کریں گے، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے. واو لین ہے، وہ واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں. حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یائے لین. واو ساکن سے پہلے زبر اور یائے ساکن سے پہلے زبر ہو تو ان کو حروف لین کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر فتح ہے. شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ہمیشہ اظہار شفوی ہے. اظہار شفوی ہے، نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے. جیم حرف قلقلہ میں سے آواز پلٹ کے آئے گی. مد اصلی ہے، نون ساکن کا اخفا ہے. ہاں میں ہم سے 2 آنکھوں والا ہاتھ تھوڑا سا بھارا پڑا جاتا ہے، اس کی ساؤنڈ بھاری آ جاتی ہے. اظہار قمری ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہلکی ہے. کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. خوا موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے اور کھڑی زبر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. مد اصلی کریں گے، یہاں پہ بھی محل مد ہے اور الف مدہ ہے. ہاں میں بھاری ساؤنڈ ہے. اچھا محل مد اصلی الف مدہ یہ جو ہے نا ایک ہی چیز ہے. کھڑی زبر یائے ساکن سے پہلے زیر، یہ سارے مد اصلی محل مد ایک ہی ہیں اور جو کھڑی زبر ہے اس کو مد طبعی بھی کہتے ہیں. نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے آئین آ رہا ہے. آگے نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے. لفظ اللہ کلام باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر آ رہی ہے. مد اصلی کریں گے یعنی محل مد کریں گے. نون ساکن کا اخفا کریں گے. لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے.
خا موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ یائے لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو ہے با حرف قلقلہ میں سے اس کی آواز پلٹ کے آئے گی، را موٹا پڑھیں گے، مد اصلی کریں گے، اور وقف کی صورت میں بھی را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو جائے گا۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے را ساکن ما قبل فتح ہو، فتح کہتے ہیں زبر کو، اور یہاں پہ اس کی مقدار طول توسط قصر ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں مد اصلی ہے، تو اس کا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، تو یہاں پہ یہ دیکھیں الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ ہو گیا حروف مدہ یعنی الف مدہ، اور را پہ کیا ہے سکون عارضی آ گیا یعنی جزم دے دی، تو یہاں پہ کیا ہو گیا، کون سی مد ہو گئی، مد عارض وقفی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون للہ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اب اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے میں رکی ہوں نا، خاشعین للہ وقف کیا، تو یہ لا کا مطلب ہے کہ یہاں نہیں رکنا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ میں نے کیا کیا، پھر میں آگے چلی گئی، لا یشترون، جیسے خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ، تو یہ طریقہ جو ہے غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے اور لا آگے لکھا ہوا آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جبکہ لا کا مطلب ہے یہاں پہ نہیں رکنا، تو اگر ہم وقف کریں گے تو پھر پیچھے سے ری سٹارٹ کریں گے، یہ ہے صحیح طریقہ، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، جیسے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام ہوتی ہے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زہر ہے بریک پڑھیں گے، نون ساکن تنوین کا اخفا کریں گے، قاف موٹا پڑھیں گے، مد اصلی کریں گے، اور یہاں پہ وقف بالابدال کریں گے۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے دو زبر کی تنوین کو ایک زبر کے ساتھ بدلنا۔ یہاں پہ مد متصل ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی مد، حروف مدہ سبب مدہ کے بعد اسی کلمے میں ہوتا ہے، یہ دیکھیے حروف مدہ سبب مدہ کے بعد دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں جڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں مد متصل کریں گے۔ اظہار شفوی ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے، را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اظہار شفوی ہے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے یعنی وسط الحلق سے، نون ساکن کا اخفا کریں گے، حرکات جلدی سے پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی یا مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، ہاں میں ہمسا اس کا مطلب ہوتا ہے سانس کا جاری رہنا، سین میں باریک سیٹی ہے، اور یہاں پہ وقف کی صورت میں جو ہے اقلاب کریں گے، با جو ہے ساکن حالت میں آ جائے گا، اور یہاں پہ بھی مد عارض وقفی ہے، کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی، اس کی مقدار طول توسط قصر ہے لیکن طول اولا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا حرف ندا ہے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، مد اصلیہ کھینچ کے پڑھیں گے، زال نرم حرف ہے، محل مادہ، کھڑی زبر الف مدہ قائم مقام مدہ ہوتی ہے، یعنی جتنا الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے اتنا کھڑی زبر کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سواد میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے، حروف مستعلیہ میں سے، با باریک پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اور یہاں پہ بھی محل مادہ، وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو اس کو محل ماد بھی کہتے ہیں، واو مدہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، سواد میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے، سواد حروف مستعلیہ میں سے، الف مدہ ہے، وہ الف جس سے پہلے زبر اس کو الف مدہ کہتے ہیں، محل ماد بھی کہتے ہیں۔ با باریک پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، اور را موٹا پڑھیں گے، مد اصلی کریں گے،
تو موٹا پڑھیں گے، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے یہ دیکھیے یہاں پہ الف بھی باریک پڑھا جائے گا اور واو بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ یہ سارے باریک حرف ہیں۔ تو یہاں پہ الف موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے، اگر ما قبل حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہی ہے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، آئین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، اظہار شفوی کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے وقف کون سا ہو رہا ہے، وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام ہو رہا ہے کیونکہ پیش پہ وقف بالاشمام بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے مدہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور وقف کی صورت میں یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہی ہے، کلمہ قرآن میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو یعنی مد کی صورت میں